تفسیر قرآن پر مبنی پروگرام قول اللہ میر عدیل عارف کی جانب سے۔ الحمد للہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا تحسبن اللہ غافلا عما يعمل الظالمون انما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الابصار مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد اليهم طرفهم وافئدتهم هواء وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال ولا تحسبن الله غافلا، ہرگز مت خیال کر اللہ بے خبر ہے عما یعمل الظالمون، ان کاموں سے جو کرتے ہیں ظالم لوگ، بے انصاف لوگ۔ انما یؤخرہم لیوم تشخص فیہ الابصار، ان کو تو ڈھیل دے رکھی ہے اللہ تعالیٰ نے اس دن کے لیے، تشخص فیہ الابصار، کہ پتھرا جائیں گی اس دن آنکھیں، مہطعین، دوڑتے ہوں گے، مقنعی رؤوسہم، اوپر اٹھائے اپنے سروں کو، لا یرتد الیہم طرفہم، اور ان کی طرف ان کی آنکھیں پلٹ کر واپس نہیں آئیں گی، وافئدتہم ہوا، اور دل ان کے اڑ گئے ہوں گے، دل بھی ان کا اڑ جائے گا ہوا میں۔ وانذر الناس، اور ڈرا دے لوگوں کو اس دن سے، یوم یاتیہم العذاب، کہ آئے گا ان پر جس دن عذاب، فیقول الذین ظلموا، تب کہیں گے وہ ظالم لوگ اور بے راہرو لوگ، ربنا اخرنا الی اجل قریب، اے ہمارے رب ہمارے لیے مہلت کر دے، ہمیں مہلت دے دے، ہم تھوڑی مدت کے لیے، ایک متعین مدت کے لیے، نجب دعوتک، ہم قبول کر لیں گے تیرے بلانے کو، ونتبع الرسول، اور پیروی کریں گے رسولوں کی، اولم تکونوا اقسمتم من قبل، کیا تم پہلے قسم نہ کھاتے تھے اس سے پہلے، ما لکم من زوال، کہ تم کو نہیں اس دنیا سے کوئی بھی زوال اور ٹلنا، یہاں سے تمہاری واپسی کسی صورت میں نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت، اللہ تعالیٰ کے فضل احسان کا معاملہ، اور ان میں سب سے بڑی بات کہ ظالموں کے لیے اللہ تعالیٰ نے مہلت رکھی ہے، اور ظالم یہ سمجھتے ہیں، یہ کافر مشرک یہ سمجھتے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ ہمیں مہلت دے رہے ہیں، وہ منعم حقیقی ہمیں جو مہلت دے رہے ہیں، وہ مالک حقیقی جو ہمیں مہلت دے رہے ہیں، ڈھیل دے رہے ہیں، تو وہ ہمیں اب سزا نہیں دے سکتے، اس لیے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں کوئی سزا دے نہیں سکتا، ہمیں ہماری جو ہے دسترس ہر چیز پر ہے، اور یہ جو عذاب سزا کا مسئلہ ہے اس پر بھی ہماری دسترس ہے، اس لیے ہمیں کوئی بھی سزا نہیں دے سکتا۔ اور یہ کافر مشرک جو ہے اس انکار کرتے ہیں اور غافل سمجھتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے اس کرتوت سے، اللہ تعالیٰ ان کی اس بدفعلی سے، اللہ تعالیٰ کے پر جو ہے وہ نظریہ عقیدہ نہیں رکھتے، اس سے رسولوں کی اتباع نہیں کرتے، اس سے اللہ تعالیٰ بے خبر نہیں ہے۔ اللہ ڈھیل دے رہے تو ڈھیل کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو پکڑیں گے نہیں۔ فرمایا کہ یہ جو ظلم ہے، ظالمون، یہ ظلم شرک بھی ہوتا ہے، ان الشرک لظلم عظیم، سب سے بڑا ظلم وہ شرک ہے، اور کفر بھی ظلم ہے، اس لیے ہر وہ گناہ اور ہر وہ عمل جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کے خلاف ہے، وہ ظلم ہے۔ اس لیے فرمایا کہ یہ ظالموں کو، یہ انکار کرنے والوں کو، استہزاء اور تکذیب کرنے والوں سے اللہ تعالیٰ غافل نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ان کو ڈھیل دے رہے ہیں۔ انما یؤخرہم، وہ ڈھیل کب تک ہے؟ یہ معاصی کے مرتکب لوگوں کو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ان کی کارگزاری سے غافل نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ان کے اعمال سے غافل نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ان کے جو کرتوت ہیں ان سے غافل نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ ان کو ڈھیل دے رہے ہیں۔
وہ ڈھیل کا کیا مطلب ہے؟ فرمایا اس دن تک اللہ تعالیٰ ڈھیل دے رہے ہیں ان کو، تشخص فیہ الابصار، جس دن آنکھیں پتھرا جائیں گی۔ یہ قیامت کا دن ہے، انتہائی ہولناک دن ہے، انتہائی خطرناک دن ہے، انتہائی زلزلے والا دن ہے، انتہائی خوف کا دن ہے۔ فرمایا اس دن تک اللہ تعالیٰ ان کو جو ہے مؤخر کر رہے ہیں، سزا کو ڈھیل دے رہے ہیں۔ فرمایا کہ ہم سرکشوں کو فوری گرفت نہیں کرتے، جس دن آنکھیں ان کی پتھرا جائیں گی اور اوپر لگی ہوں گی اور وہ سر جو ہے ان کے اوپر کی طرف دیکھ رہے ہوں گے اور وہ دوڑ رہے ہوں گے اور ان کی آنکھیں واپس پلٹ نہیں سکیں گی، پلک جھپک نہیں سکیں گے، اس قدر خوف ہوگا۔ وَأَفِّدَةٌ ہوا، اور ان کا دل بھی اڑا جا رہا ہوگا، ان کا دل بھی جو ہے ان کی حلق تک آ جائے گا، اور وہ خوف کے مارے، دہشت کے مارے اور اللہ تعالیٰ کا رعب کے مارے، اللہ تعالیٰ کے عذاب کو دیکھ کر وہ خوف زدہ ہو جائیں گے، اور جو ہے اللہ تعالیٰ ان کی گرفت فرمائیں گے۔ تو سرکشوں کو یہ گرفت فرمایا یہ فوراً نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ اس میں ان کو ڈھیل دے رہے ہیں۔ فرمایا ہم بتدریج اور آہستہ آہستہ ان کی گرفت کرتے ہیں۔ سنستدرجہم من حیث لا یعلمون، ہم انہیں پکڑیں گے بتدریج کہ ان کو پتہ بھی نہیں ہوگا کہ ہم نے کیسے ان کی گرفت کر لی ہے۔ ایک بزرگ فرما رہے تھے کہ جب مچھلی کو پکڑنے کے لیے آدمی کانٹا ڈالتا ہے تو اس وقت وہ اس ڈور کو ڈھیلا چھوڑ دیتا ہے، اور جب مچھلی وہ کانٹا نگل لیتی ہے تو اس کو اور ڈھیلا کرتا ہے تاکہ پورا کانٹا نگل لے، اور پھر جو ہے اس کی صحیح گرفت ہو جاتی ہے تو آپ رسی کو کھینچتا ہے اور باہر آ جاتی ہے تو مچھلی پوری جو ہے باہر آ جاتی ہے، کانٹا اس کے اندر پھنس جاتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ اس کو ڈھیل دیتے ہیں کہ اس ظلم سے باز آ جائے گا، رجوع کر لے گا، توبہ کر لے گا۔ اگر یہ اب بھی واپس نہیں آتا تو پھر اللہ تعالیٰ کی اس عذاب میں مبتلا ہو جاتا ہے اور سخت گرفت میں آ جاتا ہے، اور اب اللہ تعالیٰ اس کو پکڑتے ہیں۔ فرمایا یہ قیامت کے دن جو ہے یہ ڈھیل دی جا رہی ہے، وَأُمْلِي لَهُمْ، ہم ان کو مہلت دیتے ہیں، إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ، فرمایا میری تدبیر بہت مضبوط ہے، میں جب ان کو پکڑتا ہوں تو اس پکڑ سے وہ کہیں بھی نہیں جا سکتے۔ إِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ، فرمایا کہ تمہارے رب کی جو پکڑ ہے وہ بہت سخت ہے۔ فرمایا ہم ایسا عذاب دیتے ہیں، انی اعذبہم عذابا شدیدا، سخت عذاب دیتے ہیں۔ فرمایا ایسا عذاب کسی اور نے کبھی نہیں دیا جو ہم عذاب دیتے ہیں، جو ہم عذاب جو ہے اس پر مسلط کریں گے۔ فرمایا ہم گرفت نہیں کرتے، وہ اس میں مغرور ہو جاتا ہے، وہ سمجھتا ہے یہ دنیا میں چلا رہا ہوں، وہ سمجھتا ہے یہ میرے ہی ذہن کے مطابق چیزیں چل رہی ہیں، یہ میری ہی ہدایت پر ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کو مہلت دیتے ہیں، وہ اس میں مغرور اور مفرور ہو جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی راہ سے مفرور ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کے حضور میں تکبر کرنے لگتا ہے، اور انسانیت کو وہ کچھ نہیں سمجھتا، اور پھر اللہ تعالیٰ کے رسولوں کی بھی اتباع چھوڑ دیتا ہے۔ فرمایا اب اللہ تعالیٰ اس کی گرفت فرماتے ہیں۔ تو فرمایا کہ اس دن جب یہ عذاب کو اپنے سامنے دیکھیں گے تو ان کی آنکھیں پھٹی رہ جائیں گی، پتھرا جائیں گی، اور ان کے سر اوپر کی طرف لگے ہوں گے، اور یہ بھاگ بھاگ کر جو ہے جا رہے ہوں گے، اور یہ آنکھیں نیچے اپنی طرف بھی نہیں پلٹ سکیں گے، اور دل ان کے خوف کے مارے، ہیبت کے مارے، اس ہولناک منظر کے دیکھنے کی وجہ سے اس قدر خوفزدہ ہوں گے کہ دل ان کا اڑا جا رہا ہوگا، اور ان کا دل خوف کے مارے جو ہے وہ پریشان ہوں گے کہ ہمارے ساتھ ہو کیا گیا ہے۔ وَأَنذِرِ النَّاسَ يَوْمَ يَأْتِيهِمُ الْعَذَابُ، فرمایا کہ وہ ڈرانے والے ڈرا دے لوگوں کو اس دن سے، فرمایا جس دن آئے گا عذاب۔ اب یہ ڈرا کے جس دن ہم نے ان کو ڈرایا کہ اس دن عذاب آئے گا، فَيَقُولُ الَّذِينَ ظَلَمُوا، تب کہیں گے ظالم لوگ، اس دن وہ عذاب سے ان کو ڈرایا جا رہا تھا تو وہ نہیں ڈرے، لیکن آج جب وہ ڈر والے دن کو دیکھیں گے، آج اس دن کو دیکھ کر کہیں گے وہ ظالم لوگ، رَبَّنَا أَخِّرْنَا إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ، اے ہمارے رب ہمیں مہلت دے دے تھوڑی، ہمیں مہلت دے دے تھوڑی، ہم اس تھوڑی مہلت میں کیا کریں گے؟ نجیب دعوتک، ہم قبول کر لیں گے تیری دعوت کو، تیرے بلانے کو، تو نے جس چیز کی طرف بلایا ہے ہم اس کو قبول کر لیں گے۔ آج دعوت کو قبول کرنے کا عہد کر رہے ہیں، اللہ کے حضور میں یہ بات کہہ رہے ہیں کہ ہم اس دعوت کو قبول کریں گے جو آپ کے انبیاء دے رہے تھے، جو آپ کی کتاب دے رہی تھی، جو آپ نے ہم تک پہنچایا یہ پیغام اور دعوت کہ اللہ کی
طرف رجوع کرو۔ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ، سب سے اچھی بات اللہ کی طرف بلانا تھا، ہمیں اللہ کی طرف بلایا، ہم اب اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کریں گے، اس دعوت کو قبول کر لیں گے جو دعوت آپ کے انبیاء نے ہم تک پہنچائی، آپ کے نیک لوگوں نے ہم تک پہنچائی، آپ کی کتاب نے ہم تک پہنچائی، آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے ذریعے ہم تک پہنچی، ہم اس دعوت کو قبول کریں گے۔ وَنَتَّبِعُ الرُّسُلَ، اور ہم پیروی کریں گے رسولوں کی۔ حالانکہ ایک رسول کی پیروی، فرمایا کہ نہیں، سب رسولوں کی پیروی کریں گے۔ ایک رسول کی نافرمانی جیسے تمام رسولوں کی نافرمانی ہے، اور ایک رسول کی پیروی بھی تمام رسولوں کی پیروی ہے کہ وہ سارے کے سارے رسولوں کی پیروی کرنے والے۔ تمام الگ الگ امتوں کے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اپنے رسولوں کی پیروی کریں گے، ہم آپ کی دعوت کو قبول کریں گے، لیکن اب اپنے سر سے پانی گزر چکا ہے۔ جب ان کو دعوت دی جا رہی تھی اس وقت تو یہ کہتے تھے کہ ہمیں وما نحن بمعذبین، ہمیں کون عذاب دے سکتا ہے، ہماری گرفت کون کر سکتا ہے، اور یہ ہنستے تھے کہ ہمیں عذاب دینے کے لیے کتنے فرشتے ہیں، بتایا جاتا 9 فرشتے ہیں جہنم پر، تو یہ کہتے تھے کہ ہم تو سینکڑوں قسم کے لوگوں اور طاقتور آدمیوں کے درمیان سے نکل جاتے ہیں، ہمیں 9 آدمی کیسے پکڑیں گے، 9 فرشتے ہمیں کیسے کنٹرول کر سکیں گے۔ تو اس طرح یہ تمسخر اڑاتے تھے فرشتوں کا، اس طرح یہ تمسخر اڑاتے تھے قیامت کا، اس طرح یہ تمسخر اڑاتے تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا، آپ کی تکذیب کرتے تھے اور آپ کا انکار کرتے تھے، اللہ کی وحدانیت کا انکار کرتے تھے اور اس کتاب معجز کا انکار کرتے تھے۔ فرمایا کہ اب جب انہوں نے اس عذاب کو اور اس قیامت کے ہولناک منظر کو اپنی آنکھوں سے دیکھا تو اب یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں آپ واپس کچھ مدت کے لیے لوٹا دیں، ہم اس دعوت پر لبیک کہیں گے، ہم اس دعوت کو قبول کریں گے، ہم ان رسولوں کی پیروی اور اتباع کریں گے، ہم کبھی نافرمانی نہیں کریں گے۔ فرمایا اولم تکونوا اقسمتم من قبل ما لکم من زوال، کیا تم اس سے پہلے نہ کھاتے تھے قسمیں کہ تم کو کبھی دنیا میں زوال نہیں آئے گا، تم دنیا سے کوئی ہٹا نہیں سکے گا، تم ٹل نہیں سکو گے، تم ہٹو گے نہیں، تم تو اتنے مضبوط بنے ہوئے تھے، اور تم آج جو ہے یہ عذاب دیکھنے کے بعد اس قدر پسیج گئے ہو، اس قدر پیچھے ہٹ گئے ہو، اس قدر مغلوب ہو گئے ہو کہ تم اب یہ دعوے کرنے لگے ہو کہ ہمیں اب واپس بھیج دیا جائے تو ہم آپ کی دعوت کو قبول کریں گے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے یہ ہمارا اصول نہیں ہے کہ ہم تمہیں واپس بھیج دیں۔ دوسرے مقامات پر ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ان کی گرفت فرمائیں گے، تو اللہ تعالیٰ ان کی گرفت جب فرمائیں گے تو اب یہ جو آہو فغاں کر رہے ہیں، جو فضا اور جزا کر رہے ہیں، اس کے بعد بھی اللہ تعالیٰ ان کی بات کو نہیں سنیں گے۔ فرمایا کہ خبردار اب آج مجھ سے بات مت کرو، اخسؤوا ولا تکلمون، آج مجھ سے بات مت کرو، دفع ہو جاؤ، دور ہو جاؤ، اور ہم تمہیں واپس اب نہیں لوٹائیں گے۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ رب ارجعون، ہمیں واپس آپ اے اللہ لوٹا دیں تو ہم جا کر دنیا کے اندر نیک اعمال کریں گے، عملاً صالح کریں گے، نیک اعمال کریں گے، آپ کی دعوت قبول کریں گے، آپ کے نبی کے طریقے کی پیروی کریں گے۔ لیکن اللہ پاک فرمائیں گے آج مجھ سے بات مت کرو، میں نے دنیا میں جو تمہیں بھیجا تھا آزمائش کے لیے، اور دنیا میں ان چیزوں کو اگر مانتے تو آج انعام پاتے، اور تم نے دنیا میں انکار کیا تو آج یہ عذاب تمہارے اوپر مسلط ہوگا، اس سے بچ نہیں سکتے۔ وَسَكَنْتُمْ فِي مَسَاكِنِ الَّذِينَ ظَلَمُوا، فرمایا کہ اور آباد تھے تم بستیوں میں انہی لوگوں کے جنہوں نے ظلم کیا اپنی جانوں پر۔ وَتَبَيَّنَ لَكُمْ كَيْفَ فَعَلْنَا بِهِمْ، اور کھل چکا تھا تم کو کیسا کہ ہم نے ان سے جو بھی کام کیا، ان کے اوپر جو ہم نے عذاب نازل کیے وہ کھل کر تمہارے سامنے آ چکا۔ وَضَرَبْنَا لَكُمُ الْأَمْثَالَ، فرمایا کہ بتلائیں ہم نے تم کو سب قصے اور ساری مثالیں تمہیں بیان کی ہیں، ہم نے ہر چیز تمہیں واضح طور پر بتائی ہے۔ یعنی تمہارے پچھلے انہی بستیوں میں یا ان کے آس پاس آباد تھے، اگلے ظالم سکونت رکھتے تھے، ان کی عادات اطوار جو ہے وہ اختیار کیے ہوئے تھے۔ تو حالانکہ تاریخی روایات متواتر خبروں سے ان پر یہ باتیں روشن تھی کہ انہوں نے یہ بدعملی کی اور یہ نافرمانی کی، اس طرح انہوں نے رسولوں کی تکذیب کی، اس طرح انہوں نے تمسخر اڑایا، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو کیسا کیسا عذاب دیا۔ عاد قوم سمود تمہارے سامنے، اور تم ان بستیوں پر سے گزرتے ہو۔
اس کے بعد بھی تم نے ان سے عبرت حاصل نہیں کی۔ یہ ساری مثالیں، یہ سارے قصص، یہ سارے واقعات ہم نے اس لیے بیان کیے کہ تم اس سے عبرت پکڑتے اور تم ایسا کچھ نہ کرتے۔ وَقَدْ مَكَرُوا وَمَكْرَهُمْ وَعِنْدَ اللَّهِ مَكْرُهُمْ، یہ بنا چکے ہیں اپنے لیے ایک تدبیر، اور وَعِنْدَ اللَّهِ مَكْرُهُمْ، اور اللہ کے آگے ہے ان کی تدبیر، اللہ تعالیٰ ان کے خلاف بھی تدبیر کر چکے۔ وَإِنْ كَانَ مَكْرُهُمْ، فرمایا نہ ہوگا ان کا داؤ، ان کا مکر، لِتَزُولَ مِنْهُ الْجِبَالِ کہ ٹل جائیں اس سے پہاڑ۔ فرمایا یعنی انہوں نے بہترین قسم کے داؤ اور بہترین قسم کے مکر کیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی حفاظت اگر ہمارے شامل حال نہ ہوتی تو سب جو ہے ان کی مکاریاں اتنی زیادہ تھی کہ یہ پہاڑ ہلا رہے تھے اور یہ پہاڑ متزلزل کر رہے تھے اور ان کے پاس سارے کنٹرول تھے، لیکن اللہ تعالیٰ کی مدد جب شامل حال ہو، فرمایا کہ وَإِنْ كَانَ مَكْرُهُمْ، ان نافیہ ہوگا تو آیت کا مضمون ہوگا کہ یہ جو ہے پہاڑ کو بھی نہیں ہلا، ان کا مکر کچھ بھی نہیں کر سکتا، اور یہ پہاڑوں کو تو نہیں ٹال سکتے۔ پہاڑوں جیسے مضبوط تو یہ صحابہ اکرام کے دل تھے، پہاڑوں جیسے مضبوط تو ان کے ارادے تھے۔ اور دوسرا کہ اگر ایسا معنی ہے کہ دوسرا اگر یہ ان شرطیہ ہے کہ اگر یہ اتنی جو ہے سخت تدبیریں کرتے تھے، ایسی چالیں چلتی تھی، پہاڑ بھی اپنی جگہ سے ہٹ جائیں، لیکن ان کی ان چالوں سے مسلمانوں کو، حق گو لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے محفوظ کیا، اللہ کے رسولوں کو اللہ تعالیٰ نے ان کی حفاظت کی۔ تو اللہ تعالیٰ جب حفاظت کرتے ہیں تو فرمایا کہ ان کے داؤ پیچ اور ان کی شر انگیزیاں اور ان کے فتن اور ان کی جو ہے جتنی سازشیں ہیں، یہ تمام کی تمام ناکام ہو جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ جب حافظ بن جاتا ہے، اللہ تعالیٰ جب ناصر بن جاتا ہے، اللہ تعالیٰ جب مددگار بن جاتا ہے، فرمایا کہ وہ غالب کرتا ہے، حق کو وہ فتح دیتا ہے، حق کو نصرت دیتا ہے۔ کتب اللہ لأغلبن انا ورسولی، فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بات لکھ دی ہے کہ میں اور میرے رسول غالب ہو کر رہیں گے، ان کو فتح ملے گی، ان کے مکر فریب اور ان کے شر اور ان کی برائی کبھی بھی پنپ نہیں سکتی، آگے بڑھ نہیں سکتی ہے۔ پر جب اللہ تعالیٰ نے ان کو ڈھیل دی، اس کے بعد اللہ تعالیٰ اس مکر کو، اس فریب کو اللہ اپنے عذاب میں جکڑ دے گا اور ختم کر دے گا۔ فَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ، اب بھی دیکھیں کہ کتنے لوگ ایسے ہیں جو پہاڑوں جیسے شرارت کرتے ہیں کہ پہاڑوں کی طرح جو ہے پہاڑوں کو جو ہلا دیتے ہیں، ہواؤں پر ان کے قبضے ہیں، پانیوں پر ان کے قبضے ہیں، اور تمام چیزوں کی اعلیٰ ٹیکنالوجی ان کے پاس ہے اور ہر چیز کو کنٹرول کرنا وہ جانتے ہیں۔ تو وہ یہ سمجھتے ہیں شاید ہم اللہ تعالیٰ کے جتنی بھی تدبیریں ہیں، اللہ جس کی حفاظت کرنا چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ جس کو بچانا چاہتا ہے، وہ بھی نہیں بچ سکتا۔ ان کا نظریہ اور ان کا عقیدہ اس سے بگڑ جاتا ہے، اور جو کمزور مسلمان عقیدے کے نظریے کے ہوتے ہیں وہ بھی اسی سیلاب میں بہہ جاتے ہیں، اور وہ بھی ان کے ساتھ بہہ جاتے ہیں، وہ بھی ان کے نظریے میں بہہ جاتے ہیں۔ اس لیے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی حفاظت ایسی ہے کہ جب وہ حفاظت کا ذمہ اٹھاتا ہے تو کوئی بھی چیز جو ہے کسی کو نقصان نہیں پہنچاتی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث جو ہے ارشاد فرمائی، دعا فرمائی کہ اللہ تعالیٰ اگر کسی کو خیر پہنچانا چاہتا ہے اور ساری کائنات اگر اس کو شر میں ڈالنا چاہتی ہے تو اللہ تعالیٰ کی تدبیر اور اللہ کا مکر اور اللہ تعالیٰ کا فیصلہ اٹل ہے، وہ اس کو شر سے محفوظ کرے گا۔ اور اگر اللہ تعالیٰ نقصان پہنچانا چاہتے ہوں اور سارے لوگ اس کو بھلائی پہنچانا چاہتے ہوں تو اللہ تعالیٰ اس کو نقصان پہنچا دیں گے، سارے لوگ دھرے کے کھڑے رہ جائیں گے۔ اس لیے فرمایا کہ فَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ مُخْلِفَ وَعْدِهِ رُسُلًا، سو خیال مت کر کہ اللہ خلاف کرے گا اپنے وعدے کے جو انہوں نے اپنے رسولوں سے کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کبھی بھی مخالف، یعنی وہ وعدہ اِنَّا لَنَنصُرُ رسولنا، اور اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا کتب اللہ لأغلبن انا ورسولی، یہ وعدے اللہ تعالیٰ کے ہیں کہ مسلمان ایمان والا اور رسول کو اللہ تعالیٰ مدد کریں گے، اس کی نصرت کریں گے، وہ غالب ہوگا، وہ فاتح ہوگا اور یہ مفتوح ہوں گے۔ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ تعالیٰ حق کے ساتھ ہے، اللہ تعالیٰ ان کی مدد کریں گے اور کبھی بھی اللہ تعالیٰ کا فیصلہ اس کے خلاف نہیں ہوتا۔ فرمایا کہ کوئی بھی مت خیال کرے کہ اللہ کا وعدہ
خلاف ہو جائے گا، جو اللہ تعالیٰ کے رسول کا وعدہ ہے وہ خلاف ہو جائے گا۔ کیوں؟ ان اللہ عزیز ذو انتقام، بے شک اللہ تعالیٰ زبردست ہے، بدلہ لینے والا۔ اللہ تعالیٰ جب کسی سے بدلہ لے، نہ مجرم اس سے چھوٹ کر بھاگ سکتا ہے اور نہ ہی جو ہے وہ خود ایسے مجرموں کو سزا دیے بغیر چھوڑ سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جس کا فیصلہ فرما دیتے ہیں، فرمایا کہ وہ ہو کر رہتا ہے، وہ عزیز ہے، وہ غالب ہے، وہ غالب ہے، ایسا غالب ہے کہ اس کا حکم ہر چیز پر غالب ہے۔ ان الامر، فرمایا کہ میرا جو امر ہے وہ غالب ہو کر رہتا ہے، اللہ کا امر غالب ہو کر رہتا ہے۔ فرمایا کہ جب وہ ارادہ کر دیتا ہے تو اس کا ارادہ کن کے ساتھ پورا ہو جاتا ہے، کوئی اس کے ارادے پر غالب نہیں ہو سکتا۔ اور فرمایا جب وہ انتقام لینا چاہتا ہے، اگر وہ بدلہ لینا چاہتا ہے تو کوئی اس بدلے سے بچ نہیں سکتا، وہ ذو انتقام ہے، وہ انتقام اور بدلہ لینے والا ہے، وہ بدلہ لے گا تو اس بدلے سے کوئی بچ نہیں سکے گا۔ فرمایا کہ وہ کب تک ڈھیل دے رہا ہے؟ فرمایا قیامت کو یہ زمین آسمان کی ہیئت موجودہ حالت میں نہیں ہوگی۔ فرمایا یوم تبدل الارض غیر الارض، جس دن بدل دی جائے گی اس زمین کو دوسری زمین کے ساتھ، والسماوات، اور بدل جائیں گے آسمان، وبرزوا للہ الواحد القہار، اور لوگ نکل کھڑے ہوں گے سامنے اللہ کے، اور جو اکیلا ہے، واحد ہے، قہار ہے، زبردست ہے۔ زبردست اللہ کے سامنے جو ہے لوگ جوگ در جوگ نکل کھڑے ہو جائیں گے۔ فرمایا کہ اس زمین کو اللہ تعالیٰ بدل دیں گے۔ بعض علماء فرماتے ہیں کہ اس زمین کو بدل دینے کا مطلب یہ ہے کہ یہ غاریں ختم ہو جائیں گی، پہاڑ ختم ہو جائیں گے، پانی ختم ہو جائے گا، اس کا نشیب و فراز ختم ہو جائے گا، درخت ختم ہو جائیں گے اور یہ ایک چٹیل میدان بن جائے گی۔ اور فرمایا کہ یا تو اس کو دوسری زمین کے ساتھ بدل دیا جائے گا، یعنی اس کی جگہ دوسری زمین آ جائے گی۔ حدیث مبارکہ میں بھی ہے کہ میدے کی طرح جو ہے قیامت کے روز اللہ تعالیٰ اس زمین کو گول بنا دیں گے اور ایک چٹیل میدان بنا دیں گے جو سفید چاندی کی طرح ہوگا، کھلا ایک میدان ہوگا۔ فرمایا کہ یہ بدلی کر دیا۔ بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کو بدلیں گے، اس زمین کو پہلی مرتبہ ایسے بدلیں گے وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ، کہ زمین کو پھیلا دیں گے، کھینچ دیں گے، جیسے ایک چمڑے کو اور کھینچ کر لمبا کر دیا جاتا ہے۔ فرمایا ایسے اللہ تعالیٰ اس زمین کو لمبا کر دیں گے، کھینچ دیں گے۔ اور دوسرا فرمایا کہ لوگ سارے کے سارے جو ہے وہ پل صراط پر ہوں گے، اس وقت پھر اللہ تعالیٰ جو ہے اس زمین کو دوسری زمین کے ساتھ بدل دیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہی کو علم ہے کہ اللہ تعالیٰ کیسے تبدیل فرما دیں گے۔ فرمایا یہ زمین دوسری زمین کے ساتھ اور یہ آسمان دو اور آسمان کے ساتھ تبدیل ہو جائے گا، اور سارے کے سارے لوگ اللہ کے حضور میں پہنچ جائیں گے اور اکیلے۔ وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادًا، فرمایا کہ جیسے ہم نے ان کو پہلی مرتبہ پیدا کیا تھا ایسے وہ اللہ کے حضور میں اکیلے کھڑے ہو جائیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ ان سے سوال کریں گے اور ہر ایک اللہ کے سامنے پیش ہو جائے گا۔ وَتَرَى الْمُجْرِمِينَ، اور جو لوگ گناہگار ہیں، مجرم ہیں، یومئذ، اس دن، مُقَرَّنِينَ فِي الْأَصْفَادِ، باہم جکڑے ہوں گے زنجیروں میں، یعنی وہ لوگ کہ کوئی مجرم اگٹھی زنجیروں میں باندھ دیے جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ احشروا الذین ظلموا وازواجہم، سب کو اگٹھا کیا جائے گا اور ایک ساتھ جو ہے ان کو باندھ دیا جائے گا۔ دوسرے مقام پر بھی ہے کہ اعلان ہو جائے گا وامتازوا اليوم ایھا المجرمون، کہ مجرم لوگ جو ہے وہ الگ ہو جائیں، پھر اللہ تعالیٰ ان کو باندھ دیں گے۔ فرمایا کہ ان مجرموں کو اللہ تعالیٰ باندھ دیں گے، جکڑ دیں گے جو ہے زنجیروں کے ساتھ، یہ زنجیروں میں جکڑ دیے جائیں گے۔ دوسرے مقام پر ہے کہ فی سلسلۃ ذرعها 70 ذراع، 70 گز جو ہے لمبے زنجیروں میں اللہ تعالیٰ ان کو جکڑ دیں گے، باندھ دیں گے، یہ بھاگ بھی نہیں سکیں گے اور یہ جو ہے وہاں سے ہٹ بھی نہیں سکیں گے، ایک دوسرے کے ساتھ باندھے ہوں گے، پھر اللہ تعالیٰ ان کو عذاب میں مبتلا فرمائیں گے۔ بہرحال تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ان مجرموں کو ایک دوسرے کے ساتھ زنجیروں میں باندھ دیں گے، زنجیروں کے اندر باندھے ہوں گے، اور فی اعناقہم اغلالا، دوسرے مقام پر ہے کہ ان کے گلوں کے اندر توق ڈال دی ہوگی کہ یہ ہل نہیں سکیں گے، حرکت نہیں کر سکیں گے۔ سرابیلہم من قطران، فرمایا کہ ان کی جو شلواریں، کرتے، یہ گندک کے ہوں گے، یہ تارکول کے ہوں گے، اس طرح ہوں گے کہ فوراً گندک کا جو ہے فوراً آگ پکڑ لیتی ہے، اس لیے یہ ان کے جو کرتے ہیں یہ
گندک کے ہوں گے یہ، اور اس کو فوراً آگ پکڑ لے گی۔ وَتَغْشَى وَجُوهَهُمُ النَّارُ، اور ڈھانک لیتی ہے ان کے منہ کو آگ، آگ جو ہے ان کے منہ تک پہنچ جائے گی اور انہیں ڈھانک دے رہی۔ یعنی چونکہ ظاہری اعضاء سب سے اشرف عضو جو ہے وہ خصوصیت کے اعتبار سے وہ چہرہ ہے، فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس چہرے کے اوپر جو ہے وہ آگ کو ڈال دیں گے اور چہرہ اس آگ سے جھلس جائے گا اور ختم ہو جائے گا۔ فرمایا کہ یہ آگ جو ہے اس کو پورے کو پکڑے گی تو اس کے چہرے کی گرفت جو ہے اس کے سامنے آ جائے گی۔ سرابیل جو ہے یہ عربی زبان میں قمیص کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے اور شلوار کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ تو سرابیلہم من قطران، فرمایا ان کے جو کرتے ہوں گے وہ گندک کے ہوں گے۔ وَتَغْشَى وَجُوهَهُمُ النَّارُ، اور ڈھانک لے گی ان کو، ان کے منہوں کو آگ۔ لِيَجْزِيَ اللَّهُ كُلَّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ، یہ بدلہ ہے، یہ اس لیے ہوگا کہ اللہ تعالیٰ ان کو بدلہ دے رہا ہے۔ کل نفس، ہر نفس کو، مکتسبت، جو اس نے کمایا ہے، جو اس نے عمل کیا ہے برا، اس کی وجہ سے آج اس کو یہ سزا دی جا رہی ہے۔ آج اس کے چہرے کو اللہ تعالیٰ جلسا رہے ہیں، آج اس کے کرتے کو اللہ تعالیٰ آگ میں بدل رہے ہیں یہ اور آج اس کا، اور جو دوسرے مقام پر ہے وَتَتَّلِعُ عَلَيْهِمُ الْأَفْئِدَةُ، فرمایا کہ آج آگ جو ہے تَتَّلِعُ عَلَى الْأَفْئِدَةِ، اس کو آگ جو ہے اس کے دل کو گرفت کر لے گی، پکڑ لے گی، دل تک آگ پہنچ جائے گی، پورے جسم کو جلسا دے گی۔ فرمایا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب ہوگا چہرے کو۔ یہ فرمایا کہ اعظم اشرف جگہ ہے، اس کو ذکر اس لیے کیا خصوصیت کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ناراضگی کی وجہ سے اس کے چہرے کو جلسا دیں گے۔ لِيَجْزِيَ اللَّهُ كُلَّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ، تاکہ بدلہ دے اللہ ہر نفس کو، ہر جی کو جو اس نے کمایا ہے۔ ان اللہ سریع الحساب، اور اللہ تعالیٰ جلد کرنے والا ہے حساب، یعنی اللہ تعالیٰ بات کو پیش آنا بالکل یقینی ہے کہ یہ بات پیش ہو کر رہے گی، اور مت سمجھو کہ یہ دور کی بات ہے۔ فرمایا اقترب للناس حسابہم، فرمایا کہ یہ بہت قریب کا وقت ہے کہ ہم تم سے حساب لیں گے، اور یہ حساب ہمارے لیے مشکل نہیں ہے، یہ حساب ہمارے لیے بہت آسان ہے، اور یہ بہت وقت نہیں لگے گا ہمیں کہ ہم جو ہے حساب لیتے رہیں گے۔ فرمایا کہ نہیں، یہ ہمارے لیے بالکل آسان ہے اور ہم جلد حساب لے کر تمہیں نپٹا دیں گے۔ اور فرمایا ہر انسان کو، ہر جی کو اور ہر نفس کو اس کا بدلہ دیا جائے گا جو اس نے کمایا ہے۔ دوسرے مقام پر ہے من یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرا، جو اس نے ذرہ برابر، ایک رائی کے دانے کے برابر اگر اس نے نیک عمل کیا ہے، خیر کی ہے، بھلائی کی ہے، وہ آج دیکھے گا۔ اور اگر اس نے شر کی ہے ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرا، اگر اس نے شر کیا ہے رائی کے دانے کے برابر تو وہ بھی آج دیکھے گا۔ آج وہ کہیں کسی جگہ چھپ نہیں سکتا، آج ہر عمل کا بدلہ اس کے سامنے آ جائے گا۔ اللہ تعالیٰ خود فرمائیں گے اقرا کتابک، اس کتاب کو پڑھ لیجئے، اپنے نامہ اعمال کو وہ خود پڑھے گا۔ اور فرمایا کسی کو دائیں ہاتھ میں دے دیا جائے گا، وہ پکارے گا، خوش ہوگا، ہاں مکرو کتابیہ، آج مجھے کتاب میرے سیدھے ہاتھ میں دے دی گئی، اس لیے انی ظننت انی ملاق حسابیہ، کہ میں یہ گمان یقین رکھتا تھا کہ میں نے اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرنی ہے اور اللہ تعالیٰ میرا حساب لیں گے۔ آج میرا حساب اللہ کے سامنے آیا، اللہ تعالیٰ نے میری اوپر رحمت کی اور میرا نام اعمال میرے سیدھے ہاتھ میں دے دیا، آج وہ خوش ہوگا۔ آج جو آدمی جہنم سے بچ گیا تو وہ بہت بڑی کامیابی پائے گا، اس لیے فرمایا کہ آج وہ سب سے بڑی کامیابی، فقد فاز فوزا عظیما، بہت بڑی کامیابی اس نے حاصل کی۔ اور آج جو ناکام ہو جائے گا تو وہ جہنم میں جائے گا، اور آج جو ناکام ہو گیا فهو خسران مبین، وہ بہت واضح نقصان اور خسران میں مبتلا ہو جائے گا، ہمیشہ کی ناکامی میں مبتلا ہو جائے گا۔ اس لیے فرمایا کہ یہ حساب اللہ تعالیٰ سے مانگتے رہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمارا حساب آسان لیں گے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے پوچھا تھا کہ اللہ کے رسول ہر ایک کا نامہ اعمال کھول دیا جائے گا؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا من نوقش فقد عذب، فرمایا کہ جس کا نامہ اعمال کھل گیا پس اس کا عذاب دے دیا جائے گا۔ بس اللہ تعالیٰ جس کو بند فائل دے دیں گے بس اس کا نامہ اعمال کھلے گا نہیں، اس کو بلا حساب کتاب اللہ تعالیٰ جنت میں پہنچا دیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ بھی یہ معاملہ فرمائے کہ ہمیں بغیر حساب کتاب کے جنت الفردوس عطا
عطا فرما دے اپنے مال فضل اور رحمت کے ساتھ۔ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے لیے حساب آسان ہے، اللہ تعالیٰ بہت جلد جو ہے حساب لیں گے۔ ھذا بلاغ للناس، فرمایا یہ خبر پہنچا دینی ہے لوگوں کو، یہ تمام کے تمام کتاب یہ پہنچا دینی ہے لوگوں کو، یہ تمام کے تمام دلائل شواہد پہنچا دینے ہیں لوگوں کو، یہ تمام کی تمام نصیحتیں، یہ تمام کے تمام قصص، یہ تمام کے تمام خبریں، یہ تمام کے تمام واقعات، جنت اور جہنم کے مناظر، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت، اس کے عذاب، یہ سارے کے سارے پیغامات سب لوگوں تک پہنچا دینے۔ ھذا بلاغ للناس، یہ پہنچانا ہے، یہ بلاغ ہے، یہ پہنچانا ضروری ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہو گئے تو اب امت پر یہ ذمہ داری ہے کہ وہ آپ کا یہ پیغام آگے پہنچائیں، یہ ہر ایک امتی پر ذمہ داری۔ ھذا بلاغ للناس، تو سب سے بڑی پہنچانے کی چیز اللہ کی یہ کتاب ہے، اللہ کا یہ پیغام پہنچائیں۔ تو قرۂ ارض میں اس کے خلاف بہت سازشیں ہیں، اس کے نقوش کو تبدیل کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، اس کے معانی کو، اس کے مفاہیم کو تبدیل کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، لیکن باطل اس میں ہی جو ہے نقصان اٹھاتا ہے اور اپنے منہ کی کھاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کتاب کی حفاظت کا خود ذمہ اٹھائے ہوئے ہیں، اس لیے راسخ علماء، محقق علماء اور حق والے علماء سامنے آ کر اس باطل کو روک دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے اس فعل اور ان کی اس برکت سے اور ان کے اس تبلیغ سے اللہ تعالیٰ دوسرے لوگوں کو ہدایت دیتے ہیں اور ان کے باطل کا وہ شر اللہ تعالیٰ ختم کر دیتے ہیں۔ تو سب سے بڑا جو پہنچانے کا پیغام ہے وہ اللہ کی یہ کتاب ہے۔ قرآن ارض میں بہت سے لوگ مسلمان ہو رہے ہیں تو وہ کسی بڑی ہمارے تبلیغ کی وجہ سے بھی ہو جاتے ہیں اور علم کی وجہ سے بھی، بیانات کی وجہ سے، لیکن سب سے زیادہ جو متاثر ہو رہے ہیں لوگ وہ صرف اللہ تعالیٰ کی اس کتاب کی وجہ سے متاثر ہو گئے۔ وہ اپنے گھر کے اندر بیٹھ کر اس کتاب کا مطالعہ کرتے ہیں اور یہ کتاب جو ہے ان کو کھینچ لیتی ہے اپنی طرف اور ان کو ہدایت کے راستے پر گامزن کرتی ہے۔ چند دنوں کے بعد پھر آ کر وہ اعلان کرتے ہیں کہ ہم مسلمان ہو گئے، ہم اس کتاب پر یقین رکھتے ہیں کہ یہ کسی انسان کی کتاب نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے۔ تو یہ کتاب، اس کتاب کا لوگوں تک پہنچانا یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس کو احسن حکمت کے ساتھ، احسن طریقے سے اور اچھے انداز میں جس طرح ممکن ہو اس طرح پہنچائیں تاکہ دوسرے لوگوں تک یہ پیغام احسن انداز میں پہنچ جائے۔ ہمارے استاد فرماتے تھے کہ یہ قرآن مجید کی ایک آیت اتنا اثر کرتی ہے کہ ہماری 40 سال کی تقاریر اتنا اثر نہیں کرتی۔ اللہ تعالیٰ کی یہ کلام ہے، اللہ تعالیٰ کے اس کلام کے اندر وہ اثر ہے کہ وہ لوگوں کے دلوں کو متاثر کر کے اپنی طرف کھینچ لیتا ہے۔ فرمایا اس لیے ھذا بلاغ للناس، اس کے ذریعے لوگوں کو پہنچایا جائے، اس کتاب لوگوں تک پہنچا دی جائے، اس کے مفاہیم اور اس کے تراجم کو لوگوں تک پہنچا دیا جائے۔ وَلِيُنذَرُوا بِهِ، تاکہ لوگ چونکیں، تاکہ لوگ ڈر جائیں جہنم کے ان عذابات سے، جہاں فرشتے باندھ کر لے جائیں گے، جہاں فرشتے گرز ماریں گے، جہاں فرشتے آگ میں ڈال دیں گے، جہاں فرشتے کھینچ کر گھسیٹ کر لے جائیں گے، نہ آپ کی پیشانی کے بال آپ کے پاؤں سے پکڑ کر جہنم کی طرف لے جائیں گے۔ یہ سارے مناظر قرآن مجید نے کھینچ کر بتایا، تو ڈرائیں بھی لوگوں کو اور انہیں خوشخبری بھی سنائیں کہ اللہ نے اچھے اعمال کے بدلے میں، نیک اعمال کے بدلے میں، صالح اعمال کے بدلے میں، اچھی زندگی کے بدلے میں، نعمتوں والی زندگی اس سے زیادہ اچھی، یہ فرمایا کہ کسی آنکھ نے دیکھا نہیں، کسی کان نے سنا نہیں، کسی دل کے اوپر اس کا خیال تک نہیں گزرا، ایسی نعمتیں اللہ تعالیٰ نے قیامت جنت کے اندر رکھی ہوئی ہیں، وہ ہمارے لیے ہیں۔ اگر ہم نیکی کی زندگی گزاریں گے اللہ تعالیٰ وہ ہمیں نصیب فرمائیں گے۔ فرمایا وَلِيُنذَرُوا بِهِ، تاکہ لوگ چونک جائیں، ڈریں، وَلِيَعْلَمُوا، اور تاکہ جان لیں، انما ہوا الہ واحد، کہ معبود ہی ہے وہ ایک اللہ ہے۔ اللہ کے ایک ہونے پر ساری کتاب کا اصل پیغام، اصل دعوت یہ ہے کہ اللہ ایک ہے، اللہ کے علاوہ، اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے، نہ ہی کوئی ہماری مدد کر سکتا ہے، نہ ہی کوئی ہمیں اولاد دے سکتا ہے، نہ ہی کوئی ہمیں مشکلات سے نکال سکتا ہے، نہ ہی کوئی ہماری دعائیں سن سکتا ہے، نہ ہی کوئی ہمیں رزق دے سکتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اکیلا ہے جو سارے نظام کو چلاتا ہے، وہ تھکتا نہیں ہے، اس لیے فرمایا کہ وہ تھکاوٹ سے پاک ہے، وہ
سوتا نہیں ہے، اونگ سے نیند سے پاک ہے، وہ حی قیوم ذات ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ واحد ہے، اکیلا ہے، اس جیسا کوئی نہیں ہے۔ اس اللہ کو ایک جاننا یہ سارے قرآن کا موضوع ہے کہ اللہ کو ایک جان کر اس کی اطاعت کرنی ہے۔ وَلِيَذَّكَّرَ تاکہ سوچیں اولو الالباب عقل والے، یعنی جو عقل رکھتے ہیں خواب غفلت سے بیدار ہو جائیں، اللہ سے ڈر کر آیات میں غور کریں اور جس سے اس کی وحدانیت کا یقین حاصل ہو، اور عقل اور فکر سے کام لے کر نصیحت پر کاربند ہو جائیں۔ تو سورۃ ابراہیم کا یہ خلاصہ ہے کہ سورۃ ابراہیم نے شروع کے اندر قرآن مجید کی تعریف کو بیان کیا، بتایا یہ معجز کتاب ہے، پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام جیسے موحد انسان کا تذکرہ کیا، پھر ان کی اسپیشل دعاؤں کا ذکر کیا کہ اللہ نے ان کی ساری دعاؤں کو قبول فرمایا، ان دعاؤں کا ذکر اللہ تعالیٰ نے کیا، اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے قیامت کا ذکر کیا، پھر آخر میں آ کر یہ بتایا کہ جو اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو نوازیں گے، اور پھر فرمایا آخر میں آ کر بتایا کہ اس کتاب کا، اس پیغام کا اصل مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف بلایا جائے۔ عقل والے، جو فکر والے، ذکر والے جتنے لوگ ہیں، ان سب کا مقصد اللہ تک پہنچانا ہے کہ اللہ ایک ہے، اس کی بات کو مانا جائے، اس کی اطاعت اور پیروی کی جائے، اور اس کے نبیوں کے طریقوں کو قبول کر لیا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ ابھی دنیا کے اندر اللہ نے یہ موقع دیا ہے، آپ اس کو اپنی زندگی میں اپنائیں، عمل کریں تو قیامت کے روز سرخرو ہو جائیں گے۔ اور اگر آپ نے اس جگہ تکذیب کی، تمسخر اڑایا، استہزاء کیا اور جٹلا دیا، اور قیامت کے روز آپ اللہ کے عذاب کو دیکھ کر، اللہ کے فرشتوں کو دیکھ کر، اللہ کی ہیبت کو دیکھ کر پھر آپ کہیں کہ ہم دنیا میں جا کر نیک اعمال کریں گے، ہمیں کچھ وقت کے لیے بھیج دیا جائے، فرمایا اللہ تعالیٰ آپ کو واپس نہیں بھیجیں گے، بلکہ اللہ آپ کو سخت عذاب میں مبتلا کر دیں گے۔ اور آخر میں یہ بتلایا کہ ہر انسان کو اس کے عمل کا بدلہ دیا جائے گا، اللہ تعالیٰ اس کو اس کا حساب جلد دے دیں گے، اور وہ اپنا حساب لے کر جنت یا جہنم کا راہی بن جائے گا۔ اور اس کتاب کو، اس کتاب کی آیات کو لوگوں تک پہنچائیں اور اس سے خود بھی نصیحت حاصل کریں، جیسے دوسرے واقعات سے خود نصیحت حاصل کرتے ہیں، عبرت پکڑتے ہیں، تو اس کتاب سے خود بھی نصیحت حاصل کریں اور اس نصیحت کو دوسرے لوگوں تک پہنچائیں تاکہ وہ بھی ڈر کر اللہ تعالیٰ کے راستے پر چلنے والے بنیں۔ یہ اس سورت کا پیغام تھا اور یہ مرکزی نقطۂ نظر تھا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ تفسیر قرآن پر مبنی پروگرام قول اللہ میر عدیل عارف کی جانب سے